یہ جو اس سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ رائس ہے، اور یہاں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کلر، یہ جو عام کشمیری یہاں پر اگاتے ہیں یہ وہ رائس ہے۔ حالانکہ جو یہ ریڈ رائس ہے ماضی میں کشمیری لوگ اس کی پیداوار کرتے تھے، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے شفٹ کیا SR4 یا جو دیگر سیڈز ہے ان کو اگانے کے لیے، اور جو یہ ریڈ رائس ہے اس کو اگانا یہاں پر کافی کم ہوا تھا۔ لیکن محکمہ ایگریکلچر بڑگام نے اب انیشیٹو اٹھایا ہے، انہوں نے جو فارمرز ہے ان کو تیار کیا ہے، اویئر کیا ہے، اس کے بعد یہاں پر تقریباً 60 کنال اراضی پر یہ جو ریڈ رائس ہے اس کو یہاں پر اگایا جاتا ہے۔ تصویریں بھی آپ دیکھیے کتنی مختلف یہ تصویریں ہیں، کیونکہ ریڈ رائس ہے اس کا کلر بھی کافی مختلف ہے۔ حالانکہ جو ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ ریڈ رائس ہے یہ فائبر سے بھرپور ہے، یا اگر ہم کہیں گے اس میں کافی مطلب طاقت رہتی ہے، یا اگر ہم کہیں گے عام طور پر یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ محکمہ ایگریکلچر بڑگام کے کچھ افسران موجود ہیں، فارمرز موجود ہیں۔ مجھے پہلے اپنا نام بتائیے آپ۔ جناب میرا نام فاروق احمد وانی، سر میں سرسیار بنیار میں رہتا ہوں۔ مجھے بتائیے آپ نے ریڈ رائس اگایا ہے، کس طرح سے آپ کو اس کی جانکاری ملی، اور فصل اگانا کتنا کیا کچھ یہ پروسیس رہا؟ ہمیں بہت اچھی پروسیس رہا اس سال، ہمیں پچھلے سال سے بہت اچھی پروسیس رہا۔ پچھلے سال ہم نے یہ فصل ڈپارٹمنٹ سے لیا تھا، تو اس سال ہمیں زیادہ جانکاری نہیں تھی، پھر ہم نے پچھلے سال جو کیا تو اس میں تھوڑی سی ہمیں دقت آئی ہے، لیکن اس سال ہمیں کوئی دقت نہیں آئی ہے۔ اس سال ہم نے بہت اچھی سی فصل اگایا ہے۔ تو تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی پچھلے مہینے میں، تو ڈپارٹمنٹ والوں نے ہمیں اس کے لیے دوائی بھی دی تھی وغیرہ، تو ہم نے وہ دوائی ٹائم پر کی، تو انشاءاللہ اس سال بہت اچھی فصل ہوئی۔ بالکل، تو ناظرین جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا محکمہ ایگریکلچر نے لگاتار یہاں پر اویئرنیس پروگرام چلائے، اور ان اویئرنیس پروگرامز کے بعد جو فارمرز ہیں ان کو ریڈی کیا گیا، اور ریڈی ہونے کے بعد یہ جو فارمرز ہے اب یہاں پر ریڈ رائس اگا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور فارمر ہے، تو ان میں پنن نام میں نے تو تشو ونکسن ریڈ رائس وبدومت، کیا باسان کوتا مختلف چیز اس دانس وبدان تم نش؟ واریاہ اصل حظ اصل فٲیدٕ اصل، کیا فائدہ آو تۄہہِ؟ مطلب دانہِ تہِ چھُس نیران اصل، یہ فصل تہِ روٗد اسہِ اصل پٲٹھۍ، اسہِ چھوٚک دوا ووا تہِ سوٗزوٕ تۄہہِ اصل پٲٹھۍ، سُہ تہِ چھوٚکُس کہِ اسہِ روٗد وۄبہِ درٛاو اتھ منٛز فٲیدٕ اسہِ واریاہ۔ بالکل، تو ناظرین کسان خوش ہے یہ فصل اگانے سے۔ میرے ساتھ محکمہ ایگریکلچر کے افسر بھی ہے۔ سر مجھے بتائیے کس طرح کا یہ فصل ہے، یہاں پر کہاں کہاں پہ یہ اگایا جا رہا ہے، اور کیا کچھ ڈپارٹمنٹ اس کی فارمر کو ہیلپ کرتا ہے یہ اگانے میں؟ کیونکہ جو ہمارا ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں پروجیکٹ نمبر 2 کے تحت ایک پروگرام ہے کہ نش کراپس کی پروموشن کے لیے ہے، پروموشن آف نش کراپس۔ نش کراپس مینز کہ جو ہمارے یہاں پہ پرانے زمانے سے یہاں پہ کشمیر میں کی جو خاص روایت رہی ہے کہ یہاں کی مشک بجی، مگد وغیرہ یہ جو ہے، تو اسی سلسلے میں یہ پروگرام آیا ہے کہ جو ہم نے پچھلے سال یہاں پہ تھوڑی سی زمین پہ کیا تھا، کیونکہ فارمرز نے اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے، ہم بالکل سینہ بسینہ ان کے ساتھ رہے یہاں پہ کھڑے، اور انشاءاللہ بہت ہی کامیاب ہوا، کیونکہ پروڈکشن چونکہ ہیئر بیلٹ ہے، یہ پروڈکشن نارملی ایوریج جو ییلڈ ہے اس سے کم ہی ہوتی ہے، مگر ایک بات ہے کہ جو یہ اگر یہ 1 کوئنٹل کا یہ اس کا ریڈ رائس کا چاول بیچ دیں گے، اس میں جو ان کو ویلیو آتا ہے وہ تو ان کے 3 کوئنٹلوں کے برابر ہے جو نارملی اپنے جو لگاتے تھے جو لوکلز۔ تو اس سلسلے میں جو فارمر کو فائدہ آ گیا، تو اس سال ہم نے یہ لگ بھگ 3 ہیکٹیئرز کا یہاں پہ انڈر نش کراپ لگایا، ایک ڈیمو پلاٹ لگا ہے جس میں ہمارے 7-8 فارمرز ہیں، جو آپ کے 1-2 تو آپ کے ساتھ ہی یہاں پہ، اور بہت خوش ہیں، اور اچھی پروڈکشن ہے اس کی۔ اور پچھلی دفعہ ان کے لیے ہم یہ آپشن رکھتے ہیں کہ کہیں بیماری وغیرہ لگنے کا خطرہ ہو، کیونکہ بلاسٹ کا تھوڑا بہت اس میں دیکھا جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہمیں شکایت ملی کہ یہاں پہ بلاسٹ ہے، تو ہم نے ٹرائی سائیکلوزال اسی وقت ان کے لیے اویل کرایا، فارمروں سے ایک سپرے کرائی پہلے، 15 دن کے بعد دوسری سپرے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی کراپ ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ سر ایک سوال مختصراً جاننا چاہوں گا، جو یہاں پر ہم اگاتے ہیں عام تو کشمیری جو اگاتا ہے SR4، یا اگر کشمیری میں کہیں چینا وغیرہ، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں، چونکہ اس وقت ہیلتھ کانشیس ہے ہر جگہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی آج کل ہیلتھ کانشیس ہے، آپ کو جو بیماریاں لگی ہیں عام طور ہڈیوں کی بیماری وغیرہ، جو ہماری سوجن آ رہی ہے، یہ جو ہمارا ریڈ رائس ہے یہ فل آف اینٹی آکسیڈنٹس ہے، اس میں فائبر کی بہت اچھی مقدار ہے، اور جو ہماری یہ جو انفلیمیشن وغیرہ ہو جاتے اس کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ تو میرے خیال سے
इस सिलसिले में ये बहुत ही कामयाब रहेगा क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो नाजरीन, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, एक मतलब आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे जो साइड में दोनों तरह की फसलें हैं। अब देखिए ये रेड राइस है, इसका कलर भी आप चेक कर लिए और इसमें आप देखिए फसल भी कितना है। थोड़ा सा हम जूम करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए फसल भी कितनी है और दूसरी साइड से ये जो है इसमें हालांकि फसल तैयार है लेकिन इससे काफी कम फसल है। हालांकि ये जो है जिस तरह से किसानों ने कहा कि इनको फायदा भी हुआ है, हालांकि जिस तरह से महकमा एग्रीकल्चर के जो अफसर है उन्होंने कहा कि ये फाइबर से माकूल है, इसमें फाइबर भरा हुआ है यानी सेहत के लिए ये फायदेमंद है। यहाँ पर तकरीबन अभी डेमो के लिए 60 जो कनाल अराजी है उस पर ये जो रेड राइस है वो उगाया गया है। हालांकि कोशिश है कि मजीद जो अराजी है वहां पर भी ये उगाया जाए ताकि कश्मीरियों को फायदा हो, न सिर्फ पैदावार के हिसाब से बल्कि जो यहाँ पर लोग अब हेल्थ कॉन्शियस बन चुके हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो। न्यूज़ 18 के लिए सूरज सियार, बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।